प्रेज द लॉर्ड के खुसूसी एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, पाम संडे है और पाम संडे का स्पेशल शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है यीशु मसीह की जिंदगी का, जिसे आज हम डिस्कस करने को है। बहुत सारी प्रोफेसीज इसके अंदर पूरी हुई हैं और बहुत सारे कलाम के ज़खायर इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने को है आज। इसलिए अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो जलाल का बादशाह है वो हमारे दरमियान मौजूद है। और खुदावंद जब जलाल का बादशाह दाखिल होता है तो हमें अपने सरों को बुलंद करने की ज़रूरत है और उसकी हज़ूरी में ललकारने की ज़रूरत है, बुलंद आवाज़ से नारे लगाने की ज़रूरत है कि बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह है। और उसकी रान पर भी लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह की ताज़ीम हो, तारीफ हो। दोस्तों, आज मेरे पहले गेस्ट जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शिकाना बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और खुदा के खादम हैं। एक अरसा दराज से खुदावंद की खिदमत से मुंसलिक हैं, एक टीचर हैं, प्रीचर हैं और खुदावंद ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर आशिर सलीम। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। हैप्पी पाम संडे। सेम टू यू। डॉक्टर साहब, इस इवेंट की एक सिग्निफिकेंस है बिब्लिकली, और यीशु मसीह जो है वो बाकायदा प्लानिंग के साथ इस चीज़ को जो है वो बिब्लिकली प्रोफेसी को पूरा करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि मसीही ईमान के अंदर तमाम कलीसियाएं, चाहे वो कैथलिक हों या प्रोटेस्टेंट हों, पेंटिकॉस्टल्स हों, एवेंजेलिकल्स हों, बैप्टिस्ट हों, सारी कलीसियाएं इस ख़ास इवेंट को सेलिब्रेट करती हैं और याद करती हैं यीशु मसीह की शाहाना आमद को जो यरूशलेम के अंदर हुई थी। आप क्या सोचते हैं कि ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, अहम क्यों है? ये जो इवेंट हुआ है ये बेसिकली ऐसा इवेंट है जो कि चारों अनाजील के अंदर इसका जिक्र आता है। आपका भी ये टीवी शो है, आप जानते हैं कि जब एक इवेंट को कवर करना होता है तो अगर हम 4 कैमरे लगा लें तो उसकी पूरी कवरेज हमें मिल जाती है। तो ये वो ख़ास इवेंट है जिसको हम पूरे चारों अनाजील के अंदर बड़े तफसीली तौर पे देख पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक हवाला हम देख लेते हैं, यूहन्ना की इंजील में से है। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत में, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। खुदावन के पाकलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत। नाउ द पॉइंट इज़ कि ये वो इम्पोर्टेंस जो आप कह रहे हैं कि कलीसियाएँ मनाती हैं, ये सिर्फ कलीसियाओं की हद तक बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जब ये इवेंट हुआ है तो कलीसियाएँ नहीं थी, उस वक्त यहूदी लोग थे वहाँ पे। इम्पोर्टेंस इसकी क्यों बढ़ जाती है? इसलिए कि ये वो इवेंट है जहाँ पर यहूदियों ने खुद यीशु मसीह को पहली मर्तबा बादशाह के तौर पे रिसीव किया था। इससे पहले वो बादशाह मानते नहीं थे। इससे पहले वो खुदावंद यीशु मसीह को नबी के तौर पे देखते थे, नबियों में से कोई एक मिरेकल मेकर मानते थे, कोई सहीफों में से कोई बता देता था कि जी वो है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि उन्होंने कहा कि ये बादशाह है और बादशाह भी हमारा बादशाह है। सो पाम संडे यहाँ पर आके यूनाइट कर देता है उन सब को जो कि चाहे वो मसलूबियत को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन यहूदियों को और मसीहों को इस जगह पर आकर वो ज्वाइन कर देता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह मान लेते हैं। एक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया इसके अंदर और उस वर्ड को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और वो वर्ड था होशाना, होज़ाना। ये वर्ड जो है ना, ये अपने अंदर ही, क्योंकि कुछ खादमुद्दीन ये समझते हैं कि ये 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, कुछ ये समझते हैं 3 का है। हम अगर 3 पे भी चले जाते हैं तो ये बनेगा हो अलग हो जाता है, सा अलग हो जाता है और ना अलग हो जाता है। हो का जो कहते हैं, जो 3 के ऊपर बात करते हैं, हो इज़ अ वर्ड फॉर जो यूज़ किया जाता है उर्दू में, जिस तरह कह सकते हैं ठीक है, ऐसा ही हो इज़ लाइक दैट, राइट, ओके, फाइन, हो इज़ दैट शॉर्ट फॉर्म। सा का मतलब है नाउ, सा इज़ नाउ, na is now and sa is save. So right
नाउ सेव अस। होशाना का जो एग्जैक्ट मतलब निकलता है वो ये है, राइट नाउ सेव अस। और वो होशाना होशाना पुकार रहे थे, विच मीन्स कि उन्होंने दिल से कबूल कर लिया हुआ था कि यीशु मसीह बादशाह है और वो ही हमें बचाने की कुदरत रखता है, और यहाँ पर आकर वो काम पूरा हो जाता है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि यीशु मसीह ने ये कहा था कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है इसमें कि पत्थरों का जो जिक्र आया है वो तो लिटरल भी हो सकता है कि पत्थर, लेकिन एक मतलब ये भी है कि जो दिल के पथरीले हैं, जिनके दिल सख्त हैं, जो मेरे सामने इस वक्त हैं, जो मुझे पहले कबूल नहीं करते थे, ये पत्थर चला उठे हैं। ये पत्थर क्या उठे हैं कि ये बादशाह है, ही इज द किंग। और ये सिग्निफिकेंस है। इससे पहले कि यही क्राउड यीशु मसीह के खिलाफ होता और पूरे एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि यही वो कह रहे थे कि मसलूब हो, इन्होंने यीशु मसीह को बतौर बादशाह कबूल कर लिया हुआ था। और फिर जब तख्ती लगी थी यीशु मसीह के सलीब के ऊपर, तो उस पर भी तो ये लिखा था कि यहूदियों का बादशाह है। तो वो प्रोसीजर जो तख्ती लगने के तक था वो यहाँ से शुरू हुआ था। अच्छा, इसकी रूट्स हमें, इस वर्ड की रूट्स हमें ओल्ड टेस्टमेंट में भी मिलती हैं, ये सिर्फ यहीं पर नहीं था। हमें ज़बूर 118 उसकी 25 और 26 आयत में मिलती है, और यहाँ पे लिखा है, आ ए खुदावन बचा ले, आ ए खुदावन खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। सो इसकी रूट्स हमें वहाँ से मिलती हैं। जब ये होशाना होशाना कह रहे थे तो इनका मतलब ये था कि सेव अस। अच्छा, और दूसरा ये कि इनका जो कॉन्सेप्ट था यहूदियों का वो ये था कि ये खुशहाली, क्योंकि होशाना का दूसरा एंगल जो यहूदी लेते हैं वो ये है कि ये खुशहाली बख्शेगा हमें, बचा तो लेगा लेकिन साथ में खुशहाली भी बख्शे। यहाँ पर वो पॉलिटिकल एलिमेंट लेकर आते हैं, स्पिरिचुअल एलिमेंट लेकर आते हैं जी, बचा ले, और पॉलिटिकल एलिमेंट लेकर आते। इसीलिए अभी तक वो मसाया के इंतज़ार में है कि वो हमें पॉलिटिकली भी सेव करेगा। वेयर एज यीशु मसीह स्पिरिचुअली जो है ना वो बचाने भी आए थे और खुशहाली देने भी आए थे, और वो पर्सपेक्टिव जो था वो कहीं मिस हो गया था। दे लॉस्ट दैट पर्सपेक्टिव। आज भी अगर कलीसिया इस पर्सपेक्टिव को समझ ना पाई तो हम भी उस क्राउड की तरह ही हैं जो उस वक्त तो कह रहा था होशाना होशाना, लेकिन बाद में वही जो है वो यीशु मसीह को मसलूब कर रहे थे। और अगर हम लोग अपने एक्ट्स को गैदर ना कर पाए तो हम भी अपनी हरकत की वजह से मसीह को मसलूब करते रहेंगे, और मसीह का मसलूब होना एक मर्तबा था, बार बार मसलूब वो हो नहीं सकता। अच्छा, बड़ी खूबसूरत डॉक्टर साहब आपने यहाँ पे बात की है कि वो पुकार रहे थे कि हमें बचा, यानी उन्होंने यीशु मसीह को बतौर बादशाह या पॉलिटिकल लीडर के तौर पे एक्सेप्ट किया और एंटर किया। यरूशलेम में जो उसकी एंट्री हो रही है वो एज अ किंग हो रही है, सेवियर हो रही है। लेकिन आप उसको एक फिजिकली जो एंगल से देख रहे हैं कि वो एक फिजिकली एक लीडर को, एक पॉलिटिकल लीडर को जो है वो ले रहे हैं, जबकि यीशु मसीह जो है वो उनको गुनाहों से निजात और मखलसी की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका मतलब जो है वो है। तो वही क्राउड जो है बाद में यीशु मसीह के खिलाफ भी हो जाता है, क्योंकि उनकी डिजायर्स पूरी नहीं हुई, उनका जो पॉलिटिकल मोटिव थे वो पूरे नहीं हो गए, तो इसलिए फिर वो खिलाफ हो गए कि ये तो वो मसीहा ही नहीं है जो हमें बचा सकेगा। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत यीशु मसीह के जो है वो जब एंटर हो रहे हैं तो एक भीड़ तो साथ है ही, लेकिन शागिर्द भी साथ है, और शागिर्द भी अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो कलम बंद किया ना बाद में अनाजील के अंदर भी। तो आप क्या समझते हैं कि यीशु मसीह की शहाना आमद को जो रसूल है वो किस एंगल से देख रहे हैं? जो लिखा गया है वो भी तो उन्होंने ही लिखा है ना, वो किस एंगल से देखते हैं? क्या उनकी आंखें खुली हुई थी या वो भी एज अ पॉलिटिकल लीडर यीशु मसीह को देखना चाह रहे थे? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब तक के पाकरू का नजूल नहीं हुआ तब तक उनकी इनसाइट जो थी वो ओपन नहीं हुई। तो वो यीशु मसीह को जानते तो थे कि वो एक मसाया है, या उनके ऊपर डिक्लेरेशंस तो आई थी, लेकिन उन्होंने यीशु का तजर्बा नहीं किया था, एक्सपीरियंस नहीं था उनका। इसी वजह से तो आपको याद होगा कि जब वो कश्ती में थे और तूफान आ गया तो वो भागे चले गए यीशु के पास कि हम तो मरे चले जाते और तू सोता है।
they did not experience, اس کے ساتھ ساتھ تو تھا یسوع لیکن ان کا تجربہ نہیں تھا مسیح کا. اس وجہ سے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت تک ان کو وہ انسائٹ نہیں تھی. بعد میں جب پاک روح کا نزول ہوا اور پاک روح نے لکھوایا ان کے ہاتھ سے تو وہ ان کو انسائٹس ملنا شروع ہو گئی تھی. آپ کو وہ 2 شاگرد تو یاد ہیں جو اس کی راہ پر تھے, وہ یسوع سے بات تو کر رہے تھے لیکن اس کو پہچان نہیں رہے تھے, تو انسائٹ نہیں تھی ابھی ان کے, وہ انلائٹنمنٹ نہیں تھی جب تک کہ روح کا نزول نہیں ہوا. تو اس کے بعد, اور یہ لکھا بھی سب کچھ جو گیا ہے یہ بھی روح کے نزول کے بعد لکھا گیا, اس لیے وہ انسائٹس ہمیں آج مل جاتی ہیں. اور ویسے بھی یہ بہت اہم ہے, یسوع مسیح بطور بادشاہ جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور ابھی ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جس رستے سے وہ انٹر ہوئے اور جس گیٹ سے انٹر ہوئے, وہ گیٹ جو ہے یسوع مسیح کے جب انٹرنس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ بند کر دیا گیا, اور ابھی تک بھی ایسٹ گیٹ کھلا نہیں ہے. اور ایسٹ گیٹ کے حوالے سے پروفیسیز ہیں کہ جو مسیح ہے وہ ایسٹ گیٹ سے ہی داخل ہوگا, اسی لیے وہ بند کیا گیا. اور جو بعد کے حکمران آئے انہوں نے اسے بند کیا تاکہ کوئی ریوولٹ نہ ہو جائے, کوئی ریبیلین نہ ہو جائے, اور جیوز جو ہیں وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے, اور انہوں نے بند کر دیا. آپ کیا دیکھتے ہیں اسپرچولی پروفیٹیکلی کہ کیا یسوع مسیح اگین جب سیکنڈ کمنگ ہوگی تو کیا وہی سارا کچھ دوبارہ سے ہوگا, ایز اے ٹرائمف انٹری ہوگی اسی طرح سے, اور اسی طرح سے یسوع مسیح داخل ہوں گے یروشلم کے اندر؟ ایسٹ ورڈ کا تو بہت گہرا تعلق ہے ببلیکل اسکرپچرز کے اندر. شروع سے ہی باغ عدن سے ہی ایسٹ ورڈ کا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ حزقیل کے اندر دیکھیں گے, پھر آپ ہیکل کی دیکھیں گے, پھر آپ خیمہ اجتماع میں دیکھیں گے. ایسٹ ورڈ کا بہت گہرا ایک امپیکٹ ہے. اور ہاں آپ یو آر رائٹ ان دیٹ کہ اب جب یسوع مسیح کی شاہانہ آمد ہوگی تو وہ وہیں پر ایسٹ ورڈ بھی ہوگی, اور بہت سے تھیولوجنز اس کے اوپر متفق بھی ہیں اس بات پر کہ ایسٹ ورڈ ہی ہوگی. یسوع مسیح نے آپ دیکھیں کہ دنیا کا بھی ایسٹ ورڈ ہی چنا تھا, ایسٹ میں ہی وہ پیدا ہوئے تھے اور ایسٹ میں ہی ان کی پرورش ہوئی تھی. جتنی زمینی خدمت تھی وہ بھی ایسٹ میں ہی تھی, ٹورڈز دی ایسٹ. تو ہم جو ایسٹ میں رہنے والے ہیں ہم ذرا زیادہ ریلیٹ کر پاتے ہیں ان چیزوں سے جو یسوع مسیح کی زندگی میں ہوئی. جیسے 10 قواریوں کا ذکر ہے تو 10 قواریوں کا ذکر ہم بہتر ریلیٹ کر پاتے ہیں. وہ ضیافت کا جب ذکر آتا ہے, شادیوں کا ذکر آتا ہے تو ہم بہتر ریلیٹ کر پاتے ہیں ان چیزوں سے. پھر روٹی کا توڑنا وہ کیا ہے, کس طرح سے ہم ان چیزوں کو بہتر ریلیٹ, کیونکہ وی آر آن دی ایسٹ ورڈ. تو ایسٹ ورڈ کا بہت گہرا امپیکٹ ہے, اور یسوع مسیح بھی اسی رستے سے آئیں گے. اور جسٹ ٹو اوپن دی آئیز آف دی ورلڈ کہ میں ہی مسیح ہوں, وہ اس دفعہ ٹرائمف انٹری ان کی ایسٹ ورڈ میں ہی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یسوع مسیح کے تعلق سے ایک اور بات لکھی ہوئی تھی اس کی انٹری کے تعلق سے کہ اس نے گدھی کے بچے کے اوپر انٹری کرنی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ انٹری تھی, کیونکہ ایک طرف تو وہ اس کو بادشاہ کہہ رہے تھے اور بادشاہ تسلیم کر رہے تھے, جس طرح آپ نے ابھی بتایا بھی کہ وہ اس کو دنیاوی بادشاہ لے رہے. کم ٹو دا پوائنٹ کہ جی وہ بادشاہ اس کو کیسے لے رہے تھے. بادشاہ جب انٹر کرتے تھے کسی سٹی میں تو وہ اپنے ہارسز پہ کرتے تھے, کبھی گدھوں پہ نہیں کرتے تھے. اور کنگلی ہارسز جو ہوتے تھے ان کا طریقہ کار بڑا فرق ہوتا تھا. وہ ہائیسٹ ہارس ہوتا تھا, سب سے اونچا گھوڑا ہوتا تھا پورے لشکر میں سے, اور پتہ چلتا تھا کہ دور سے کہ یہ بادشاہ کا گھوڑا ہے. اور اس سے کوئی 1-2 ہاتھ نیچے جو ہے وہ ایک کمانڈر کا, ملٹری کمانڈر کا گھوڑا ہوتا تھا. اس گھوڑے سے نیچے 1-2 ہاتھ جو ہے وہ پھر عام گھوڑے ہوتے تھے جس پہ سپاہی سوار ہوتے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ گدھا آتا ہے اور پھر اس کے نیچے گدھے کا بچہ آتا ہے. ہاؤ لولی واز ہی, کتنا نیچے حلیم ہو کے وہ آ رہا ہے. اور امیجن دا لوئسٹ جو زمین کے بالکل قریب ترین تھا, اس کے اوپر وہ لادو کے بچے کے اوپر وہ سوار ہو کے آ رہا ہے. ایون دین دے آر ریکگنائزنگ ہم ایز دیئر کنگ. یہ میریکلس نہیں ہے؟ آپ خود سوچیں, وہ جو دیکھ سارا کچھ دنیاوی طور پہ رہے ہیں پھر بھی اس کو کنگلی ہارس پہ نہیں پا رہے ہیں. اور وہ جو ساری ربانیکل اور جو ببلیکل اور جو اسکرپچرز کی
پیشن گوئیاں ہیں اس کو سمجھتے ہوئے وہ اس کو ایز اے کنگ لے رہے ہیں اور پھر ایک ہفتے کے بعد اس کو کنگ سے ڈینائی بھی کر رہے ہیں. کیا یہ میری اور آپ کی سچویشن نہیں ہے؟ ہم ایک لمحے میں یسوع کو بادشاہ تو مان لیتے ہیں, پھر اس کے پیچھے چلنے کی جب باری آتی ہے اور طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر یسوع کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں جیسے اس کراؤڈ نے کیا تھا. تو دیر از اے گریٹر لیسن ان دس. ہاں جی. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ وہ پکار رہے ہیں کہ ہمیں نجات دے, ہمیں خوشحالی دے, اور جب یسوع مسیح نے شروع کیا وہاں پر نجات کا کام, اور شروع کہاں سے کیا؟ دعا کے گھر سے. That's true. میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہوگا. دعا کے گھر کو صاف کرنے سے شروع کیا اور وہی لوگ اس کے مخالف ہو گئے. یعنی جو پریکٹیکلی جب یسوع مسیح کرنے چاہ رہا ہے, ان کو نجات دینا چاہ رہا ہے اور چیزوں سے پاک کرنا چاہ رہا ہے, دین دے آر اگینسٹ. اچھا, یہ بھی بڑا پروفیٹک تھا کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی جب ارتھلی منسٹری شروع کی ہے تو اس میں پہلے جا کر اس نے خدا کے ہیکل کو صاف کیا, اینڈ ٹورڈز دی اینڈ بھی جا کے اس نے کہ there were 2 times cleansing of the temple was 2 times. ہم اس کو ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں لیکن it was 2 times. اور اس کے بعد بائبل مقدس میں جب بھی کوئی چیز ریپیٹ ہوئی ہے, every time there was a greater revelation unfold. Every time. اس کی مثال اس طرح سے دیکھیں کہ جب باغ عدن میں خدا باپ نے آدم اور حوا کو نکالا تو اس کا 2 دفعہ ذکر ہے, ان کو باہر کر دیا اور ان کو نکال دیا, اور اس کے بعد ایک گریٹر ریولیشن تھی. اور گریٹر ریولیشن بھی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر شعلہ زن تلوار رکھی ہوئی تھی, اور ٹورڈز دی آؤٹ سائڈ جو ایسٹ سائڈ ہم کہہ رہے ہیں, جب وہ باہر نکل گئے تو آدم کئی ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں آدم جب پلٹ کے واپس دیکھتا تھا تو وہ فائری سوارڈ کو دیکھتا تھا, اور جب وہ فائری سوارڈ چلتی تھی تو وہ جہاں جہاں سے جاتی تھی وہاں سے لائٹ کرتی جاتی تھی, اور تھرو دیٹ لائٹ ہی کوڈ سی دا گارڈن آف ایڈن, ہی کوڈ سی واٹ ہی ہیز لاسٹ. اور یہ وہ ریولیشن تھی, اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں واپس جاؤں, اور خدا کو پتا تھا کہ اس کی خواہش ہوگی اور یہ واپس آنے کی کوشش کرے گا, اسی لیے تو 2 کروب بھی کھڑے کر دیے تھے کہ کہیں یہ واپس ہی نہ آ جائے. اور پھر یسوع مسیح کو اس رستے میں سے واپس جا کے ہمارے لیے وہ رستہ کھولنا پڑا. سو ایوری ٹائم جب بھی دہرائی گئی یہ چیز بائبل میں, دیر از اے گریٹر ریولیشن. اسی طرح یسوع مسیح نے اس کو دہرایا ہے, which means there is a greater revelation in this. Cleansing of the temple بڑا ضروری تھا اس سے پہلے کہ وہ شاہانہ انٹری کرتا وہاں پہ, کیونکہ اسی آپ دیکھیں اسی ہیکل کے اندر ہی پردے نے پھٹنا تھا, 2 ٹکڑے ہونا تھا, رستہ کھلنا تھا, اور رستہ ہی بلاک تھا سارا. جاتے گئے یسوع مسیح نے اپنی دنیاوی زندگی میں اس کو کلیئر کیا, اور پھر آن دا کراس اس نے باقی پردے, آپ کو پتہ 3 انٹرنسز تھیں میچر, اور وہ سیم ایک ان لائن تھی. باہر کا گیٹ تھا, اندر کا پردہ تھا, باہر کا پردہ تھا اور اندر کا پردہ تھا, وہ ان لائن تھے. اور وہ اسی لیے یسوع مسیح نے جب کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں, کیونکہ گیٹ کو وہ راہ کہتے تھے اور باہر کے پردے کو وہ حق کہتے تھے, اور زندگی جو تھی وہ اندر کا پردہ تھا. اور جب وہ پردہ پھٹا تھا تو وہ زندگی پھوٹ نکلی تھی اس میں سے, اور اگر وہ یسوع مسیح نے کلینز نہ کیا ہوتا تو پھر وہ زندگی آگے دنیا تک نہیں, عام صحن تک نہیں پہنچ پانی تھی, کیونکہ بیچ میں تو بلاکیج تھی. تو جیزس نیو prophetically he knew what he was doing. So twice he did it. آتے وقت بھی, پہلی دفعہ بھی, اور پھر جاتے وقت بھی اس نے اس کو کلینز کیا تھا. تو this is very significant. اور یہ جو ٹور تھا یسوع مسیح کا ہیکل کے اندر, یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا کیونکہ it all led to this event. لیکن وہ ایک ڈیپر میننگ ہے, وہ پھر کسی اور ٹائم پہ ڈسکس کریں گے. Definitely today we are discussing about the Palm Sunday only. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک لاسٹ چیز جو ہے, ہوزینا جیسے آپ نے بتایا کہ اے خداوند مجھے نجات دے, اور اس کو آپ نے زبور میں سے بھی جو ہے وہ عکس کیا ہے. نجات جو ہے کیا یہ وہ والی نجات ہے جو کہ گناہوں سے مخلصی وہ مانگ رہے تھے, یا کوئی اور نجات جو ہے اس کے متعلق وہ سوچ؟ اچھا, اس کے بہت سارے ڈفرینٹ کیونکہ میننگز ہیں. گناہوں سے مخلصی میرا خیال ہے کہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. نہیں, اس وقت نہیں تھا, یہودی اس وقت نہیں تھا. وہی بچڑوں کا اور بکریوں کا وہی والا کانسیپٹ ہے. یہ نجات مانگ رہے تھے رومی حکومت سے. ہاں جی, یہ آپریشن سے. یہ
سپریسڈ تھے. سپریس تھے. ہاں. یہ قوم جو تھی نا, یہ اس کے اوپر مسلط ہو گئی ہوئی تھی رومی قوم, تو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا تخت جو ہے وہ واپس آئے, تو ان کا کانسیپٹ داؤد بڑا کا تخت واپس ملے. تو وہ مسایہ اسی طرح سے دیکھنا, اسی فارمیٹ پہ اور اسی طریقے سے دیکھنا چاہ رہے تھے. لیکن چونکہ وہ یسوع مسیح کا مشن جو تھا, اٹ واز گریٹر مشن, تو وہ اس مشن کو اور اس بات کو قبول نہ کر پائے, کیونکہ اس جہاں کے خدا نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا, وہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے اور سنتے ہوئے بھی. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر یسوع مسیح نے وہ بادشاہت قبول کر لی ہوتی تو یسوع نے بادشاہ تو بن جانا تھا, پاپولر سپورٹ تھی ان کے پاس اور وہ ان کے پاس قوت بھی تھی, لیکن جو 90% غیر قومیں تھی وہ رہ جانی تھی, ختم ہو جانا تھا, ان تک پہنچنا ہی نہیں تھا یسوع مسیح نے. ویری ٹرو. یہ کام تو ابلیس نے شروع میں کیا تھا نا, جب آزمائشیں بھیجی تھیں, جب 40 دن کے روزے جو چل رہے تھے, اس میں یسوع مسیح کو آزمائش دی تھی کہ جی میں تجھے بادشاہ, میں تجھے سب کچھ یہ دے دوں گا. اٹ واز دی فرسٹ ٹائم اس نے کیا, اور پھر یہ سیکنڈ ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے کوشش کی کہ یسوع مسیح کو ورگلا دے, لیکن وہ گناہ سے مبرہ, خدا کا برہ تھا, اس نے اس کو بھی ریفیوٹ کیا, اس وقت بھی ریفیوز کیا, اب بھی ریفٹ کیا. اس نے کہا اس سے بڑی میری کنگڈم ہے, اور صلیب پر اس نے تمام کیا. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو, اور بڑا مزہ آیا, گو کہ پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کہ کیسے گزر گیا, لیکن بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے. اور وی بلیو بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح ہے, اور وہی جس کی ران پر لکھا ہوا ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے, وہ ہمارا بادشاہ ہے, اور ہم اس کا دن مناتے ہیں. ہم بھی آج مسیحی قوم بھی کھجوروں کی ڈالیاں لے کر اس کے حضوری میں آ کے کہتے ہیں کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل, دیٹس فوکس ٹھیک ہونا چاہیے. وہ بادشاہ ہے, وہ دیکھیں بائبل نے اردو کا ایک لفظ ہے شہنشاہ, بائبل وہ یوز کر سکتی تھی کہ وہ شہنشاہ ہے, اور وہ کانسیپٹ ہمیں سب کو پتہ ہے, لیکن اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ, وچ مینس کہ اگر وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو ہمارا سٹیٹس بھی بادشاہ ہے, کیونکہ وہ ہمارا بادشاہ ہے. تو بادشاہ ہم جب تک ہم اپنے سٹیٹس کو نہیں سمجھیں گے, اس کے سٹیٹس کو ہم بڑا نہیں کر پائیں گے. سو ایلیویٹ یور سیلف, اپنے آپ کو بادشاہت میں لے کر آئیں تاکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ بن جائے, ادروائز وہ کنگ ہی رہ جائے گا, ناٹ کنگز آف کنگ بن سکے گا. تھینک یو ویری مچ, سچ اے نائس ٹاکنگ. گاڈ بلیس یو. دوستو, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں, بڑی خوبصورت ڈسکشن سنی ہے, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ نے برکت پائی ہوگی اور خداوند نے آپ کو برکت دی ہوگی. ایک لائیو سیشن کرتے ہیں میوزک کا, اور جیری ولسن ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ لائیو آج ہمیں جو ہے ورشپ ہمارے ساتھ مل کر کریں گے, اور یہ لائیو سیشن جو ہے بہت مزے کا, اس لیے جائیے گا نہیں کہیں, اپنے ٹی وی سیٹس پر رہیے گا, اور ہم مل کر بادشاہوں کے بادشاہ کی تمجید کرتے ہیں. اور اس لائیو سیشن کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اسٹے ٹیونڈ ود جیسی ٹی وی. خداوند آپ کے ساتھ.
होशना होशना इब्ने दाऊद को होशना सारे मिलके आज कहो होशना होशना प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बैक दोस्तों। बहुत खूबसूरत और मजे की वर्शिप, और मैं ईमान रखता हूँ कि आपने मिलकर खुदावंद की तमजीद की होगी। हम सब यहाँ पर मौजूद थे और हम गा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे वर्शिप को, और खुदावंद ने आपको और मुझे बरकत दिया। थैंक यू वेरी मच जैरी, आपने बड़ी खूबसूरत वर्शिप की है। खुदावंद आपको इसी तरह से अपने जलाल में आगे बढ़ाए। दोस्तों, पाम संडे की स्पेशल प्रेज के अंदर मेरे दूसरे गेस्ट जो हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत खूबसूरत टीचर हैं, प्रीचर हैं, खुदावंद के जलाल के लिए इस मुल्क में काम कर रहे हैं, और पूरा का पूरा घराना खुदावंद की खिदमत में है। आप भी जानते हैं, बहुत सारे टेलीविजन पर उनको आपने देखा है, और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आपने उन्हें देखा होगा, और खुदा के खादम हैं। मेरा पर्सनल रिलेशन उनके साथ ये है कि ये मेरे क्लास टीचर भी रहे हैं। किसी ज़माने में जब मैं लड़कपन में था, स्कूल में था, तो मेरे क्लास टीचर थे, और अब खुदा के खादम हैं। मैं आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा किंग जीसस मिनिस्ट्रीज के चेयरमैन और सुप्रीम काउंसिल ऑफ बिशप के जनरल सेक्रेटरी बिशप नासर सैमुअल। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। वेलकम। Thank you very Praise the much. Lord. Thank Good you to very see you much. again after a long time. आपका हाथ बड़ा मजबूत है, आपने मुझे हिला दिया। सर, खुदावंद का हाथ इससे भी मजबूत है जो हमें संभाले हुए है। Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात हो रही थी डॉक्टर आशीष से भी जी। उसी से कुछ जो है चीजें आगे को लेकर चलते हैं। हुसैना के ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई, इससे हासिल डिस्कशन हुई। ये वाकया जो है वो खास है और प्लान्ड है। यीशु मसीह की जिंदगी में भी ही प्लान्ड एवरीथिंग। गधी का बच्चा लेना, शागिर्दों को गाइड करना, एंटर होना, क्लींजिंग करना हैकल की, ये सारा कुछ प्लान्ड था। मैं ये समझता हूँ कि गधा जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश के ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, इसके ऊपर पूरी की पूरी मूवी बनी है, एनिमेशन। एंडिंग जब हो रही है वहां पर भी गधा ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये जो है गधे के ऊपर एक पूरी मूवी बनी है क्रिसमस की, मिका, और बड़ी खूबसूरत है, और देखिएगा कभी। डॉक्टर साहब, गधे को छोड़े, बात करते हैं यीशु मसीह की शाहाना आमद के ऊपर। प्रोफेटिकली व्हाट डू यू फील कि ये किस जगह से प्रोफेसीज ली गई हैं? क्योंकि यीशु मसीह की आमद से पहले भी कुछ हो रहा है, और आमद के बाद भी कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और उनका आपस में जो है एक खास ताल्लुक है, और यीशु मसीह का इन सब चीज़ों को करना, प्रोफेसीज को पूरा करना है। बिल्कुल। कहाँ पे आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक एक प्रोफेसी को पूरा किया? मैं ये समझता हूँ कि बाइबल जो है, जब ओल्ड टेस्टामेंट हम पढ़ते हैं और नबियों के सहीफ़े पढ़ते हैं, तो पूरी की पूरी बाइबल मुक़द्दस जो है यीशु के बारे में बयान करती है। प्रोफेसीज हैं उसकी पैदाइश के बारे में, उसके काम के बारे में, उसकी क्रूसीफिक्शन के बारे में, और उसकी सारी जो जानकारी की हालत है, उसके सारे जो इवेंट्स हैं उसके बारे में नबियों ने पेशन गोइयाँ की हैं। और अभी जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ज़करिया 9 बाब और उसकी 9वीं आयत पर जो है एक बड़ी पेशन गोई जो है खुदा के खादम ने की है, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पढ़ लूँ। डेफिनेटली। ठीक है, ज़करिया की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। यहाँ लिखा है, मुस्तकबिल का बादशाह। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है उसकी पहली आमद और सेकेंड आमद के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 9वीं आयत में, ए बिन्त सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। तो ये जो बादशाह है उसकी खुशखबरी जो है वो बिन्त सयून को दी जा रही है। उसको कहा गया है कि तू नहायत शादमान हो, और फिर कहा गया है ए दुख्तरे यरूशलेम। ठीक है, उनको ये खुशखबरी दी गई और कहा गया कि खूब ललकारने की जरूरत है। ठीक है, पावरफुल होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि अब तेरा बादशाह जो है आ रहा है, लेकिन वो कैसे आ रहा है, यहाँ पर
زکریا جو ہے بیان کرتا ہے، اس کے اندر 4 باتیں جو ہے وہ بڑی خوبصورت بیان کی گئی ہیں، اور اس کے اندر جو وہ کہتا ہے کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے. زکریا اس بات کو بیان کرتا ہے، وہ صادق ہے. صادق کا مطلب ہے وہ سچا ہے. آمین. جس طرح سے ہم دنیاوی بادشاہ یا دنیاوی پریزیڈنٹس اور صدر جو ہے ان کو جب کہیں ان کی الیکشن جب ہوتی ہے تو ہر کوئی شخص جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ صادق اور امین شخص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سچا ہو کام میں اور ہر طرح سے کھرا ہو، دیانتداری اس کے اندر ہونی چاہیے. تو پروفیسی جو ہے جو خداوند کے بارے میں لکھی گئی ہے وہ ہے نمبر 1 وہ صادق ہے، وہ سچائی کا خداوند ہے، وہ سچائی کا بادشاہ ہے. اس بادشاہ کی کوالٹی میں پہلی کوالٹی، یس، پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ صادق ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا. دیٹس وائی جب وہ اپنی منسٹری کر رہا ہوتا ہے، خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں. آمین. جب وہ راہ ہے، وہ حق ہے، وہ زندگی ہے، وہ صادق ہے، تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو پروفٹس ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ ایسی اس کے اندر کوالٹی ہے، خوبی ہے کہ وہ صادق ہے، وہ سچائی سے کام کرنا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. یسوع مسیح نے خود کہا کہ سچائی سے واقف رہو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو اگر آج بھی اگر ہمارے اندر سچائی ہے تو ہم آزادی فیل کر سکتے ہیں. سیکنڈلی یہاں پر دوسری بات جو ہے جو لکھی گئی ہے وہ ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے. سو پروفیسیز جو ہے یسوع مسیح کی جو کی گئی ہیں وہ اس کے بچپن کے بارے میں، اس کے لڑکپن کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں، اور اس کے سارے جو اس کی خدمت ہے اس کے بارے میں جو پروفیسیز کی گئی ہیں وہ حصہ بے حصہ اور ایک ایک شوشہ، ایک ایک سینٹنس، ہر ایک چیز جو ہے خوب جو ہے خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوئی ہے. وہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. ایک بڑا کام جو ہے وہ کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اور کروسیفکشن تک، اور اس کی جو ہے وہ تیسرے دن جو ہے مردوں میں سے جی اٹھنے تک، جو ہم دیکھتے ہیں کہ نجات جو ہے اس کا جو کام ہے وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ اپنے باپ کے کہے ہوئے الفاظ یا کلام سے پیچھے نہیں ہٹا. جو پروفیسیز کی گئی ہیں اس کے مطابق جو اس نے کام کیا ہے. وہ جانتا تھا کہ اس کو کس طرح سے کام کرنا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا اور وہ کہتا تھا ہمیشہ کہ جو کچھ میرا باپ کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں، جو کچھ وہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. تو اس لیے جو کچھ باپ نے کہا اور جو اس کے بارے میں پروفیسیز ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پوری ہوئی. زکریا جو ہے دوسری بات اس کے بارے میں کہتا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں، ایک بڑا کام جو ہے اس نے کرنا تھا، اور نجات کا کام، سلویشن کا کام کرنا تھا. تو وہ اسی لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور یہاں پر تیسری بات جو ہے جو اس کے بارے میں لکھی گئی وہ حلیم ہے. اور حلیم جو ہے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. آمین. تو وہ کہتا ہے میں دل کا فروتن ہوں، میں حلیم ہوں، اور مجھ سے سیکھو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس کی زندگی جو ہے، اس کا ایک ایک جو لمحہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر حلیمی ہے. اس کے اندر کوئی جو ہے ہمیں جسمانی طور پر جو ہے کوئی ایسا غصہ نظر نہیں آتا کہ کسی نے اس کو مارا ہو. بعض کا جو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے مارا بھی تھا اپنا کوڑا پکڑ کے جب وہ صفائی کرتا ہے ٹیمپل کی. تو میں اس سے جو ہے وہ ایگری نہیں کرتا. وہ اگر کوڑا پکڑا ہے تو وہاں پر جانور بھی تھے جن کو اس نے اپنا ہنکایا، نکالا ہے وہاں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر طرح سے سر تپا جو ہے حلیمی اور فروتنی کا جو ہے وہ شاہکار تھا. ہلیلویا. تو اس لیے میرا خداوند جب اس دنیا میں آیا اس کے بارے میں پہلے سے کہا گیا کہ وہ صادق ہے، وہ حلیم ہے. آمین. اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھی بات لکھی ہے گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر وہ سوار ہے. آمین. تو چونکہ گدھا جو ہے یہ حلیمی اور فروتنی کا نشان ہے، ہیوملٹی کا نشان ہے. ہلیلویا. اور بوجھ اٹھانے والا. یس. ٹھیک ہے. اور خداوند نے جو جانور ہے وہ اس نے وہی جانور یوز کیا جو یہ کوالٹیز رکھتا ہے. حلیمی، فروتنی کا نشان ہے. گدھا جو ہے اس کو دیکھ لو، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ اتنا بوجھ جو ہے گدھے کے اوپر ڈالتے ہیں کہ اپنا بوجھ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اتنا بوجھ. لیکن پھر بھی گدھا جو ہے اس کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ سارا بوجھ لے کر جو ہے
چلتا ہے. آمین. تو خداوند نے وہ جانور استعمال کیا جو سمبولک طور پر حلیمی فروتنی کا نشان ہے. اور ایک اور بات جو ہے امریکہ کے اندر جو ہے ایک پارٹی جو ہے اس کا نشان گدھا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ جو ہے جس طرح سے گدھا جو ہے وہ کام کرتا ہے اسی طرح سے وہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے محنت کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ بوجھ اٹھاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح آیا نہ صرف ایک ملک کے لیے بلکہ پوری بنی نوع انسان کے لیے, پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ آیا تاکہ سب کا بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھا لے, اور اس نے اٹھایا ہے. بے شک کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری تقصیریں, ہمارے گناہ, ہماری بدیاں اور تمام قسم کا بوجھ جو ہے اس نے ہمارا اس نے اٹھا لیا ہے. دیٹس وائی وہ کہتا ہے کہ محنت اٹھانے والوں بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ. وہ یونیورسل کال جو ہے کرتا ہے, ہر ایک کے لیے کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ, بوجھ میں ہی اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اٹھانے کے لیے آیا ہے. ہاللیلویا. بشپ صاحب یہ کیسا بادشاہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو ایسی جگہ چوز کرتا ہے جہاں پر بادشاہ پیدا نہیں ہوتے. یا بالکل بالکل. لیکن دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ اس کو بادشاہ مان رہے ہیں. بالکل ایسے آسمان پر بادشاہوں کے بادشاہ کی آنے کی وجہ سے, بادشاہوں کے بادشاہ کی وجہ سے جو ہے جشن ہو رہا ہے. یا بالکل. یروشلم میں داخل ہو رہا ہے اور قوم بھی کہہ رہی ہے کہ بادشاہ ہمیں نجات دے. پریز گاڈ. پروفیسی بھی موجود ہے لیکن گھوڑے پر سوار نہیں, نہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. یا بالکل. اس کے پاس کلام ہے. بالکل. اور ایک کوڑا لے لیا وہاں سے ہی اور صفائی کر رہا ہے. یہ بادشاہ صفائی کر رہا ہے. یا بالکل. مطلب اس سے ٹوٹلی ڈفرنٹ. لیکن ایک اور چیز ہے, انسان جب فزیکل ریلم کے اندر ہم دیکھیں تو اس طرح کے شخص کو بادشاہ نہیں مانا جا سکتا, لیکن خدا کا کلام کہہ رہا ہے کیونکہ اس کی سلطنت جو ہے وہ مقبول ہے. اس کی سلطنت جو عبدالآباد ہے, یہ زمین کی سلطنت اس کی سلطنت نہیں ہے بلکہ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ, آسمانی ابدیت. بلکہ اس سے کویسچن کیا گیا کہ کیا تو بادشاہ ہے؟ کہتا ہے میں بادشاہ یہاں کا نہیں ہوں, میری سلطنت فرق ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, وہ اس کو کلیئر کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہ جو ہے جب وہ یروشلم میں اس کی ایک دفعہ انٹری ہوتی ہے تو وہاں پر روتا بھی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر کہتا ہے یروشلم یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے, میں نے بہت چاہا کہ جس طرح سے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھتی ہے, میں بھی تجھے اپنے بازوؤں میں اپنے پروں کے نیچے رکھوں, اپنی پناہ میں رکھوں, لیکن تو نے نہ چاہا. ٹھیک ہے, تو ان کا گناہ, ان کے سن, ان کی بدیاں جو ہے وہ خدا سے دور لے کے جاتی, کہ بادشاہ سے دور لے کے جاتی ہے. آمین. تو اس لیے وہ وہاں پر روتا ہے. یہ کیسا بادشاہ ہے کہ اپنی رعایا کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی سلطنت کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جو ہے روتا ہے. جن کے پاس آیا ہے انہیں نے اس کو رد کیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, لیکن تو بھی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اس کی ران اور اس کی پوشاک پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. سو نبی جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بیان یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت بھی جو ہے گدھا استعمال کیا گیا. ہاللیلویا. اور وہ یروشلم کی طرف جو ہے گئے, واپس آئے, اور پھر یہاں پر جو ہے خداوند یسوع جب یروشلم میں آنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں, پریڈکشن کرتے ہیں, 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ سردار کاہنوں کے حوالے کیا جائے, وہ اس کو غیر قوموں کے حوالے کریں, اس کا قتل کیا جائے, اور وہ پھر مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھیں. تو یہ ساری پریڈکشنز ہیں. شاگرد جو ہے 3.5 سال کے عرصہ میں اس کے ساتھ رہے, لیکن وہ سمجھ نہ پائے کہ کہتا کیا ہے. تو وہ تو اپنے پروگرام کے مطابق جو ہے وہ بالکل جو اپنے قدم بقدم جو ہے وہ ایکوریسی کے ساتھ جو ہے چل رہا تھا. اچھا, یہاں پہ بشپ صاحب ایک چیز جو ہے بڑی اہم ہے, اور لوگوں کے ذہن میں بھی, بہت سارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا, اتنے وہاں پر اسکالرز موجود تھے, شرح کے عالم موجود تھے, فریسی موجود تھے, کیا ان کو یہ ساری پروفیسیز نہیں تھا پتہ؟ ان کو ساری چیزوں کا نہیں تھا پتہ؟ تو وہ کیوں نہیں اس کو بادشاہ تسلیم کرتے؟ بات یہ ہے کہ ان کے جو ذہن ہے, ان کی آنکھیں جو ہے بند کی گئی تھیں. وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو ہے ان کے جو آباء اجداد ہیں انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اب جانتے ہیں جب وہ مصر سے نکلے تھے بنی اسرائیل, تو انہوں نے راستے میں کیا کیا, بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے
मिस्र के अंदर वहां पर 10 अफात आई, ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े मिरेकल्स देखे। जब वो 40 दिन जो है 40 साल जो है वो बियाबान के अंदर जो है विल्डरनेस से अपना चक्कर लगाते रहे, और वजह ये थी कि इतना कुछ होने के बावजूद ईमान के सीगे के अंदर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल वीक थे, ठीक है। उनके अबा अजदाद बाप दादा जो हैं उन्होंने बड़े बड़े काम किए, सुने, देखे, पर उसके बावजूद जो है वो ईमान में वीक थे, और वो मूसा के अगेंस्ट जो है बोलते बुड़बड़ाते थे, और वो कहते कि क्या वहाँ पर कब्रें नहीं थी जो हमें तो यहाँ पर मारने के लिए लेकर आ गया है। मैं एक चीज़ जो है वो हमेशा बताता भी हूँ और सोचता भी उसके ऊपर कि इंसान जो कुछ जो है अपने मुंह से कहेगा वो पूरा होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। बिल्कुल। तो इसलिए अगर उन्होंने कहा कि क्या वहां पर कब्रें नहीं थी, हम वहां पर मर जाते, यहां पर तो मारने के लेकर आ गया, तो खुदा तो सुनता है। तो वो लोग जो उस पर ईमान नहीं लेकर आए थे, मिरेकल्स देखने के बावजूद, बड़े बड़े काम होने के बावजूद, आसमान से मन गिरने के बावजूद, खाने पीने के बावजूद, वो मिस्र के प्याज और खीरे और लहसुन और हांडियां याद करते रहे, ठीक है। तो रास्ते में वो सारे के सारे जो मर गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अच्छा था कि हम वहां पर मर जाते। तो खुदा तो उनके अल्फाजों को देखता है, जो कुछ आप बोलोगे वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। सो आज भी अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही आपकी जिंदगी में पूरा होगा, अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव आपकी जिंदगी में पूरा होगा। आमीन, आमीन। डॉक्टर साहब, आज भी इसराइल जो है वो मसीहा की राह देख रही है, yeah. और जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग के हवाले से है कि वो उसी ईस्ट गेट से दाखिल होंगे yes. जहाँ से वो पहले दाखिल हुए थे। जिस सूरत में वो देखना चाहते हैं उसी सूरत में वो दाखिल होंगे, बादशाह की सूरत में, रूलर ऑफ द वर्ल्ड, yeah. पूरी दुनिया के ऊपर रूल करने के लिए एक ही सल्तनत होगी, 1000 साल बादशाही होगी। क्या उनके आने के बाद यहूदियों के लिए कंप्लीट निजात का इंतज़ाम हो जाएगा, या आज भी यीशु मसीह को कबूल करके वो निजात हासिल कर रहे हैं, वही काफ़ी है? बात यह है कि वो ज़रूर जो है खुदा की तरफ वापस आएंगे, ठीक है। एंडिंग पॉइंट जो है वो ये है कि वो सारे के सारे वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि गैर कौमों के लिए जो है वो अभी तक दरवाज़ा खुला हुआ है। ये मेन पॉइंट जो है वो हमने इसमें से देखना है कि क्यों उनका जो ग्रुप जो है वो सख्त दिल हुआ। वजह ये है कि खुदावन का प्रोग्राम जो है वो गैर कौम के लिए भी था, ठीक है, ताकि गैर कौमें जो है पूरी जो है वो निजात को हासिल करें। तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है जो इजराइल तो के लिए? जब ये सब लोग जो है जिनके पास मसीह का पैगाम पहुंच जाएगा और सब कौमें जो उसमें शामिल होंगी, तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली पॉल कहता है कि उनकी लग्जश से जो गैर कौमें जो उनका फायदा हुआ, ठीक है। तो अगर उनकी लग्जश से जो है वो गैर कौमों को फायदा हुआ है, तो एक वक्त आएगा वो वापस आएंगे, मसीह की तरफ आएंगे। आज भी हम देखते हैं प्रोफेसीज, जब हम देखें बाइबल मुक़द्दस के अंदर, खासकर हिजकिय्याह के अंदर जब देखें तो वहाँ पर प्रोफेसी है कि ये जो हड्डियाँ हैं ये क्या दोबारा से अपना ये जॉइंट हो सकती हैं, दोबारा से मिल सकती हैं, क्या दोबारा से बदन बन सकता है? यस, आंसर हमें मिल चुका है। बनी इस्राएल जो मुल्क है, एक ही दिन के अंदर वो कौम बनी और एक ही दिन के अंदर जो है वो मुल्क जो है मार्ज़ वजूद में दोबारा से है 1948 के अंदर, ठीक है। तो किस कौम की कोई हिस्ट्री हमें नज़र नहीं आती कि कोई एक ही दिन के अंदर कौम एज ए नेशन नज़र आए और एक ही दिन के अंदर जो है उनका मुल्क जो है वो नज़र आए। नो, उनको सालों साल जो है मेहनत करना पड़ी और एक वक्त में आकर उन्होंने हासिल किया। तो बनी इस्राएल जो है वो वापस आएंगे। आमीन, 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 आमीन। लेकिन उससे पहले गैर कौमों का जो है अभी दरवाजा जो उनके खुला हुआ है। यस, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसीज, आप भी प्रोफेटिकली बड़ा मूव करते हैं, यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है। यस, बिल्कुल। और मैं देख रहा था कि जो इजराइल के अंदर ट्रेडिशनल ज्यूज नहीं हैं, जो कि सिर्फ नॉमिनल ज्यूज है, बड़े लिबरल हैं, वो कलाम को कबूल कर रहे हैं और वो यीशु मसीह में शामिल हो रहे हैं, कलीसिया में शामिल हो रहे हैं। गो कि वो ज्यू रहते हैं लेकिन वो कलीसिया का हिस्सा भी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकरू मूव कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में,
جو ٹریڈیشنل یہودی ہیں جو کہ روایتی یہودی ہیں وہ بھی یسوع مسیح کو ایک وقت میں قبول کریں گے. یس بالکل. لیکن جو ابھی تک ٹریڈیشنل یہودی نہیں ہے, جو پریکٹس نہیں کرتے, جو اپنے آپ کو صرف قوم کے طور پر مانتے ہیں, جیوز مانتے ہیں, وہ یسوع مسیح کو ابھی سے قبول کر رہے ہیں اور یسوع مسیح میں شامل ہو رہے ہیں. اور خدا ان کی تعریف ہو کہ بہت سارے لوگ, ایک بڑی جماعت کو آسمان پر ہم دیکھیں گے جو بڑے کے تخت کے سامنے ہوگی, سفید جامہ پہنا ہوگا انہوں نے اور کھجوروں کی ڈالیاں ان کے ہاتھ میں ہوگی اور کہہ رہے ہوں گے کہ ذبح کیا ہوا برہی, عزت اور دولت اور حکمت اور جلال کے لائق ہے. پریز دی لارڈ. خدا ان کی تعریف ہو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. ٹائم کیونکہ ہمارے پاس ہوتا ہی اتنا ہے, شارٹ ہوتا ہے. ابھی تو نئے ادب میں نے آنا تھا, ابھی آپ نے بڑا کچھ پھرنا تھا, مجھے پتہ چل رہا ہے, لیکن ٹائم کیونکہ محدود ہے. لیکن جو 4 چیزیں آپ نے بتائی ہیں ویری امپورٹنٹ, اور پروفیٹیکلی آپ نے اس کو پیش کیا. خداوند آپ کو اسی طرح بڑھائے, اپنے جلال میں آگے لے کے چلے. دوستو, بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح ہے اور ہم بھی یسوع مسیح میں شامل ہو کر شاہی کاہنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں, اور وہ ہمارا سردار کاہن ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں یسوع کو جلال دینا ہے. ہمیں ہر وقت یسوع مسیح کی طرف تکتے رہنا ہے, کیونکہ وہ راہ حق اور زندگی ہے اور وہ حلیم ہے, اور ہمیں بھی اسی کی طرح حلیم اور سچا ہونا ہے. یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں اور یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیں. یہ ہولی ویک مناتے رہیں, کیونکہ ایک ایک دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یسوع مسیح نے جو کام کیا ہمارے لیے, جو مشن کمپلیٹ کیا ہے, وہ بہت بڑا مشن ہے. آج دنیا کے اندر جو ہے وہ 2.5-3 بلین لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے پریز دی لارڈ. خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کو برکت دے. پام سنڈے کو اسی طرح سے مناتے رہے, جوش کے ساتھ پکارتے ہوئے کہ خداوند بادشاہوں کا بادشاہ اور جلالی ہے. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللویہ.